أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तदरक हाकम और दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत आती है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो रिवायत करते हैं कि जाअ रजुलन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया।
اور آ کے سوال کرتا ہے ایو بقاء الارض خیر و ایو بقاء الارض شر، کہ اللہ کے حبیب زمین میں سے سب سے بہترین ٹکڑے کون سے ہیں؟ خیر والے ٹکڑے، بہترین جہاں خیر ہی خیر ہے۔ وَأَيُّ بِقَاءِ الْأَرْضِ شَرٌّ، اور زمین میں سے سب سے بدترین ٹکڑے کون سے ہیں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا ادری یاتنی جبریل فسألتہ، اے پوچھنے والے اس تیرے سوال کے بارے میں ابھی تک وحی نہیں اتری۔ ہاں جبریل امین تشریف لائیں گے، ان سے پوچھ کر پھر تجھے بتاؤں گا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دین کا معاملہ ایسا ہے کہ حضور پاک کو بھی اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر پیغمبر وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی اپنی مرضی کی، اللہ رب العزت نے مچھلی کی قید میں بند کر دی، انہوں نے اپنی مرضی۔ کوئی پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی اللہ کا پیغمبر دین اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تو اور کون سی ذات ہو سکتی ہے اللہ کے سوا جو جس کو اللہ اختیار دے دے کہ تو جیسے کہے تیرا فتویٰ چلے گا، جیسی شریعت بنا دے وہ شریعت بھی ٹھیک ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اس سوال کے بارے میں ابھی تک وحی نہیں اتری۔ ہاں یاتینی جبریل، جبریل امین میرے پاس آئیں گے تو ان سے پوچھ کر بتاؤں۔ جبریل امین تشریف لائے، آپ نے پوچھا یا جبریل انی سئلت، اے جبریل مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ زمین کا کون سا ٹکڑا بہترین ہے اور کون سا بدترین ہے، بتاؤ۔ جبریل امین کہتے ہیں لا ادری، اس سوال کا جواب مجھے بھی نہیں آتا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابھی کچھ نہیں فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے جاؤ پھر اللہ سے سوال کرو۔ جبریل امین کہتے ہیں نہیں، اللہ خود بتائے گا، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کر سکے۔ جبریل امین واپس گئے تو اللہ رب العزت نے کہا آپ سے میرے حبیب نے سوال کیا تو پھر جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو بتا دو خیر البلاد مساجدها وشر البلاد اسواقها، کہ زمین میں سے خیر والے ٹکڑے، خیر والی جگہ، سب سے بہترین جگہ اللہ کے ہاں وہ مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں ہیں۔ وشر البلاد، اور بدترین جگہ اسواقها، وہ بازار ہیں۔ بازار بدترین جگہ ہے اور مسجدیں بہترین جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں مسجد کو وقت دینا چاہیے کیونکہ یہ خیر والی جگہ ہے، خیر ہمیں یہاں سے ملے، یہ بہترین جگہ ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے المساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، تضیء لأہل السماء کما یضیء النجوم لأہل الارض، آسمان والوں کے لیے یہ مسجدیں ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ مسجدیں ایک خیر والی جگہ ہیں جہاں اللہ کی رحمت، برکت، نور کا نزول ہوتا رہتا ہے، نورانی مخلوق آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے مسجدیں بہترین جگہ ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام فرماتے احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ، سب سے پیاری جگہ وہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور بدترین جگہ اسواقها، وہ بازار ہے۔ اس لیے آج آپ یوں سمجھیں یہ مسجدیں جنت کا ایئرپورٹ ہے،
جنت کا ایئرپورٹ ہے ایک مسلمان کے لیے. اب ایئرپورٹ کے بغیر کوئی سعودیہ جانا چاہتا ہے کیسے جائے گا؟ امریکہ جانا چاہتا ہے کیسے جائے گا؟ ایک مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، جنت کا طلبگار ہے، تو وہ مسجد کے بغیر جنت میں کیسے جائے گا؟ جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں وہاں آتا ہی نہیں. اس لیے مسجدوں کی عظیم شان ہے، عظیم فضیلت ہے. جس طرح کسی محلے میں، علاقے میں ایک فیکٹری بن جائے تو کئیوں کا روزگار اللہ چلا دیتا ہے، ایسے ہی اگر کسی محلے میں مسجد بن جائے تو کئیوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ کئی لوگ ایسے جن کے لیے جنت میں جانے کا سبب مسجد بنے گی. کئی لوگ ہیں جو مسجد کی وجہ سے جنت میں جائیں. نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا ہے دلنی علی عمل، اللہ کے حبیب مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اتقرب بہ الی ربی، میں اس عمل کی وجہ سے اپنے رب کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب چاہتا ہوں، اللہ کا قریب ترین بندہ بن جاؤں. فیدخلنی الجنہ، تو اللہ مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر کے مجھے جنت میں داخل کر دے. کوئی ایسا خاص عمل بتا دو جو میں شوق سے کروں، جس پہ میں پابندی کرتا رہوں، تو وہ عمل مجھے میرے رب کے قریب کر دے اور جنت میں داخل کر دے. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت عظیم سوال کیا ہے. تو پھر میں آپ کو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، کن مؤذنن، اپنے علاقے میں واپس جاؤ نا تو اپنے محلے کی جو مسجد ہے ادھر کی اذان کی ڈیوٹی سنبھال لو. اذان کی ڈیوٹی سنبھالو گے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا. کیونکہ مسجد کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اذان کہنے والے کا، مؤذن کا، کیونکہ وہ سب سے پہلے آئے گا، اس کو فکر ہے، وہ سب نمازیوں سے پہلے آئے گا، اذان کہے گا، اور اس کے لیے بڑا قیمتی وقت اس کو ملے گا ہر روز اور 5 وقت. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یغفر اللہ للمؤذن منتہا اذانہ، جب اذان کہنے والا اذان کو ختم کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ حضور فرماتے ہیں کیوں؟ یستغفر لہ کل رطب و یابس سمع صوتہ، اس کی اذان کی آواز جو جانور سنتا ہے، جو پرندہ سنتا ہے، حشرات الارض، یہ کیڑے مکوڑے اس کی اذان کی جب آواز کو سنتے وہ اللہ سے اس کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیتے. جب اذان ختم ہوتی اللہ اپنی مخلوق کی دعا کو قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ اذان کی بھی بڑی سنہری ڈیوٹی ہے. کاش ہمیں شوق پیدا ہو جائے. بڑی بڑی باتوں میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی بات بول جاتے ہیں، اذان کے وقت ہم شرمیلے بن جاتے ہیں. جی مولوی صاحب مجھے شرم آ رہی. نہیں، یہ بھی ایک شوق پیدا کریں اپنے دلوں میں. نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، گردنیں لٹکی ہوئی ہے، کوئی دائیں طرف لٹکا ہوا ہے سر، کوئی بائیں طرف، کوئی سامنے لٹکا ہوا ہے. لیکن المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ہوگا جن کی گردنیں سب سے زیادہ بلند ہوں گی. آپ فرماتے ہیں وہ اذان کہنے والے لوگ ہیں. ان کی گردنوں میں جھکاؤ نہیں آئے گا، ان کو بھوک پیاس پریشان نہیں کرے گی. اذان کہنے والے دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ میری امت کے اذان کہنے والے ہیں، کیونکہ ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوگی. یار جناب ابوبکر صدیق کی بڑی شان ہے، جناب عمر فاروق کی بڑی شان ہے، سیدنا عثمان کی بڑی شان ہے، سیدنا علی کی بڑی شان ہے، بڑے بڑے مقام والے صحابہ ہیں، لیکن یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا. یہ ایک آپ کے غلام کو ملا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے پوچھا آئینہ بلال، میرا بلال کدھر لاؤ؟ لایا گیا، کہا بما سبقتنی فی الجنہ انی سمعت دفن علیک فی الجنہ. وہ بلال، ابو بکر بھی زمین پہ چلتا ہے، عمر بھی چلتا ہے، عثمان بھی چلتا ہے، علی بھی چلتا ہے، لیکن بلال کیا وجہ ہے تو جب زمین پہ چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر آتی ہے.
رات کو میں نے جنت میں سیر کی ہے، جدھر جدھر چلتا تھا تو چلتا زمین پہ تھا، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی تھی۔ سیدنا بلال عرض کرتے اللہ کے حبیب کو خاص عمل تو نہیں ہے، وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی جس کی ڈیوٹی اذان کی جو ڈیوٹی سنبھال لیتا ہے اس نے 2 رکعت تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا۔ باقی جو ہم جیسے ہیں، آپ جیسے ہیں، وہ تو جماعت کے ساتھ بڑی مشکل سے پہنچے، کبھی 1 رکعت رہ گئی، کبھی 2 رکعتیں رہ گئی۔ لیکن جو اذان کہنے والا ہے وہ تو جماعت سے پہلے اس کو کتنا وقت ملتا ہے 2 رکعت پڑھنے کا۔ ہاں بلال یہی وجہ ہے تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر آتی ہے۔ مسجد کی وجہ سے یہ مؤذن اذان کہنے والے جنت میں جائیں گے۔ ایک تو یہ بندہ ہو گیا۔ دوسرا بندہ، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما، جو آدمی 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، 40 دن، کیسے؟ یدرک التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کے ساتھ، جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، یہ پہلی تکبیر ہے، جب امام اللہ اکبر کہے تو یہ سب میں کھڑا ہو۔ آقا فرماتے 40 دن پابندی کر لے، صرف 40 دن، 40 مہینے اور 40 سال کی بات نہیں کر رہا۔ پچھلے دنوں ایک محدث کی میں نے داستان پڑھی، 45-50 سال میں ان کی ایک تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ 50 سال میں ایک تکبیر اولیٰ فوت ہوئی، وہ بھی کیوں؟ والدہ محترمہ کی وفات کی موقع پہ، مگر نہ 40 سال تک ایسے بھی نمازی ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صرف 40 دن جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 2 گارنٹیاں دیتا ہے، کتبت لہو براتان، برات من النار و برات من النفاق۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آج اس کے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، میرے اس بندے کو نفاق سے بھی بری کر دو اور جہنم سے بھی آزاد کر دو۔ یہ کس کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز۔ اصل نماز جو ہے نا وہ جماعت کی ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ نماز تو ویلے کی کویلے کی ٹکریں ہیں، اصل تو ہے بندہ وقت پہ آ کے نماز پڑھے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ۔ اکیلا جو نماز پڑھتا ہے اس سے 27 درجے افضل ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ 27 نمازوں سے بھی افضل ہے، پتہ نہیں کتنا افضل ہے۔ یہ بھی لذت ہے، اللہ نے علم چھپا لی ہے۔ اس لیے اصل نماز جماعت والی ہے کہ بندہ محلے کی مسجد میں با جماعت آ کے نماز پڑھے۔ صحابہ کرام کی یہی روٹین تھا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ صحیح مسلم میں میں نے آج ہی پڑھا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وما یتخلف عنہا، ہم میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ کبھی نہیں ایسا ہوتا تھا کہ نبی رحمت علیہ السلام کے زمانے میں کسی کی 1 2 3 4 رکعتیں رہ جائیں، پیچھے نہیں رہتے تھے۔ الا منافق معلوم النفاق، سوائے اس کے جس کا پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، ہم اس کو منافق سمجھتے تھے جو نماز دیر سے پڑھتا ہے، جو اپنی عادت بنا لیتا تھا۔ اذان ہو رہی ہے یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب مسجد سے صدا آ گئی اللہ اکبر، آپ کے گھر والے بڑے نہیں، کاروبار بڑا نہیں، آپ کا مالک بڑا نہیں، فیکٹری کا مالک وہ بڑا نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ یار محلے کا سردار ایم پی اے پیغام بھیج دینا، بھاگے ہوئے جاتے ہیں۔ نہ بیٹا جائے تو باپ ڈانٹتا ہے، جانا تھا تجھے، تھانے دار نے بلایا، ایس ایچ او نے بلایا، جانا تھا اس کے محلے میں، ہم نے رہنا۔ بھائی بڑا غصے ہوتے ہیں سارے گھر والے کہ تجھے بلایا گیا کیوں نہیں؟ اس طرف کسی کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے آواز آیا، اللہ کے گھر کی طرف سے تمہیں دعوت دی گئی، گئے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ 2 آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو اس کو بھی مسجد میں لایا جاتا۔
2 आदमियों की सहारे वो मस्जिद में आके बाजमात नमाज पढ़ता था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की अपनी कैफियत देख लें, बीमार है, होश में नहीं है, गशियां पड़ रही हैं। होश के दौरान आपने हुक्म तो दे दिया अबू बकर को नमाज पढ़ा दे, लेकिन फिर होश आई, कहा मुझे ले चलो, मुझे मस्जिद में ले चलो, मैंने बाजमात नमाज पढ़नी है। 2 जहानों के सरदार किस कैफियत में जा रहे हैं? सहीहुल बुखारी में है यखुत्ता रिजलान, हुजूर के पांव मुबारक आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो जमीन पे खत खींचते जा रहे हैं। इस कैफियत में भी, इतनी नकाहत और कमजोरी के आलम में भी मैं और आप तो थोड़ी सी सर दर्द हो जाए नमाज भूल जाते। कहा मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़े। अम्मी ऐशा फरमाती है हुजूर को कितना प्यार था मेरी मां ऐशा से, मर्दों की मौजूदगी में भी पूछ लेते आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं, तो आप सहाबा की मौजूदगी में कहते थे मुझे सबसे ज्यादा प्यार ऐशा से। मां ऐशा फरमाती है अगर सैयदना बिलाल की अजान की आवाज आ जाती तो हुजूर पाक मेरे पास से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते, उठ जाते ऐसे जैसे मेरे साथ ताल्लुक ही नहीं, जैसे मुझे जानते ही नहीं, फौरन निकल जाते, नमाज की तैयारी में लग गए। सहाबा इकराम की भी यही कैफियत थी, कारोबार है, दुकान है, मंडियों में उनकी दुकानें थी, बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार करते थे, लेकिन जब अजान की आवाज आ जाती तो जैसे हैं फौरन वैसे ही निकल आते थे। अल्लाह ने उनकी तारीफ की है, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाम। ये कैसे लोग हैं जिनको इनका कारोबार भी नमाज से नहीं रोकता, ये मुझे और आपको रोकता है ना। पक्के नमाजी ऐसे हो गए हर रोज ही रकत रह जाती। पक्के नमाजियों की ये कैफियत है 5 नमाजों में से कोई ना कोई नमाज बगैर जमात जरूर पढ़नी। हालांकि नबी रहमत अलैहिस्सलाम कभी कभी इतने गुस्से में आ जाते, सहीहुल बुखारी में आप साहबा को कहते नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं ना, आप कहते मेरा दिल चाहता है कि जो अभी तक मेरे बिलाल की अजान की आवाज सुन के नहीं ना आए, मेरा दिल चाहता है उनके घरों में जाऊं, फउहर्रिक अलैहिम बुयूतहुम, उनके घरों में जाके उनको जिंदा ही आग लगा दूं। तो उन्होंने सदा सुनी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मुसीबत परेशानी आई तो अल्लाह ही काम आएगा। ये सुनकर भी नहीं आए कि तुम्हारे रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में रिज़्क़ लिख दिया है पूरी दुनिया भी मिल जाए वो रिज़्क़ आपसे रोक नहीं सकते। ये इसने सदा सुनी भी है फिर भी मस्जिद में नहीं आया। आका फरमाते मेरा दिल चाहता उसको आग लगा दो। 40 दिन मराकीवाल में मैंने ये रिवायत बयान की तो दोबारा गया तो एक बुजुर्ग मुझे मिले, कहते हैं अल्लाह के फजल से आज 50 दिन हो गए मेरी तकबीर उल्ला नहीं फौत हुई। काश हमारी इस मस्जिद में भी कोई ऐसा अल्लाह का बंदा पैदा हो जाए, कोई ऐसा अल्लाह का वली पैदा हो जाए जो कहे कि मुझे कम से कम 40 दिन हो गए मेरी तकबीर उल्ला फौत नहीं हुई। तो कितनी बड़ी गारंटी है। कुतिबत लहू बरा, उसको अल्लाह 2 बरातें, एक निफाक से बरी, निफाक वाला बड़ा मामला अजीब है। वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में जब पहुंचेंगे हैरान रह जाएंगे कि हम तो समझते थे बड़े नेक अमाल किए, बड़े नेक अमाल किए। उधर जाएंगे तो मुनाफिकीन की सब में खड़े किए जाएंगे। सहाबा बड़ा डरते थे, मुझे और आपको शायद इतना डर ना लगता हो। सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी रहमत अलैहिस्सलाम के राजदान से आबिद थे। राजदान, आपने कुछ राज इनको बताया हुआ था, उनमें आपने सैयदना हुज़ैफा को मुनाफिकीन के नाम बताए हुए थे कि ये भी मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है, ये भी मुनाफिक है। हुजूर पाक के जमाने में सैयदना उमर फारूक के दौरे खिलाफत में सैयदना हुज़ैफा फरमाते हैं कई दफा रात की तारीकी में उमर फारूक मेरे दरवाजे पे दस्तक देते, बाहर
کہ وقت کا خلیفہ میرے دروازے پہ آیا، روتے ہوئے کہتے ہیں حذیفہ تیرے پاس میرے محبوب پیغمبر کا راز ہے، میں راز نہیں پوچھتا لیکن مجھے اتنا بتا دو کہ جو منافقین کے نام آپ کو لکھائے گئے کہیں ان میں میرا نام تو نہیں آتا، کہیں حضور نے یہ تو نہیں بتایا کہ عمر بھی منافق ہے؟ یہ کوئی معمولی گارنٹی ہے؟ حضور فرماتے 40 دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے اللہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ بھی مسجد کی طرف سے نماز ہے، مسجد کی طرف سے مسجد کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ 2 آدمی ہو گئے، ایک اذان کہنے والا، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً تیسرا بندہ آپ فرماتے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا کلما غدا او راح، جو صبح اور شام یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، فجر کی نماز بھی باجماعت، عشاء کی نماز بھی باجماعت۔ حضور فرماتے ہیں اللہ پاک جنت میں اس کی مہمان نوازی صبح بھی تیار کرتا ہے اور شام کو بھی تیار کرتا ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں مہمان نوازی کا انداز ہر ایک کا اپنا اپنا، کدھر چلے جائیں اپنی حیثیت کے مطابق، کسی دسترخوان پہ بیٹھ جائیں تو برتن ہی برتن نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے عارضی ہیں، جو اللہ شہنشاہ اور بادشاہ ہے جس کی وہ مہمان نوازی کرے گا تو اس مہمان نوازی کا عالم کیا ہوگا۔ فجر اور عشاء کی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، اس جماعت میں سستی نہیں کرتا، با جماعت فجر کی بھی نماز عشاء کی بھی نماز پڑھتا ہے۔ ویسے بھی صبح کا آغاز نماز کے ساتھ ہو جائے، اب تو 6 بجے جماعت ہو رہی ہے، اتنی لمبی رات ہے، اب تو مشکل ہی نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَى اللَّهِ، اس کے مال عزت جان کی حفاظت کا ذمہ دار سارا دن کے لیے اللہ پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی ضمانت میں لے لیتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے جو سارا دن اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس نے دن کا آغاز اللہ کے آگے جھکنے سے کیا ہے، نماز سے کر لی ہے۔ چلیے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بڑی بد نصیبی ہے اگر ان دنوں میں بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ملے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، صحیح البخاری میں عرض کیا گیا آقا فلاں بندہ ہے وہ تو سویا رہتا ہے حتی اصبح، صبح ہو جاتی دن نکل آتا ہے اتنی دیر سویا رہتا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ذاک رجل بال الشیطان فی اذنی، یہ وہ بندہ ہے جس کے کان میں ہر روز شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، دنیا کے ہر آدمی کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ سپریم کورٹ کی روایت ہے کہ جو عادت بنا لیتا ہے یہ نشئی ہو جاتا ہے شیطان کے نعوذ باللہ پیشاب کا۔ اس کو کئی ساتھیوں کو دوستوں کو کہیں ہو جی فجر کی نماز جماعت میں کیسے پڑھو، ہو ہی نہیں سکتا، بڑا مشکل کام ہے مشکل کام، لیکن اس میں اجر بڑا ہے۔ اللہ کو یہ فجر کی نماز پسند بڑی ہے۔ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کہتا ہے فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں حاضر ہوا کرو، کیونکہ اس قرآن کو سننے کے لیے میرے فرشتے بھی آتے، فرشتے بھی فجر کا قرآن سنتے، تم بھی سنا کرو۔ اس جماعت میں اتنی فضیلت ہے، محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات سویا رہا ہے، اس نے رات میں تہجد کی نماز پڑھی نہیں، لیکن اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، صحیح البخاری میں ہے، میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں ساری رات کی تہجد کا نماز کا ثواب لکھ دو، جیسے اس نے ساری رات مصلی میں گزاری ہے۔ جس نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی،
تو ان دو نمازوں میں کوتاہی نہ کریں. ویسے بھی حضور پاک فرماتے ہیں کہ لیس شیء اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء. میری امت کے منافق لوگ جو ہیں، نفاق والے لوگ جو ہیں، ان پہ سب سے بھاری کام فجر اور عشاء کی نماز. بہت مشکل ہے. فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ان کے لیے موت ہے. آقا فرماتے لو یعلم ما فیہما لاتوہما ولو حبوا. بھاری اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ فجر اور عشاء کی نماز میں اللہ نے انعام کیا رکھا ہے. اگر ان کو پتہ چل جائے تو اگر ان کی ٹانگیں ٹوٹی بھی ہوں تو گھسٹ کے آئیں تو یہ پھر بھی آئیں. ان کو زمین پہ گھسٹ کے آنا پڑے تو پھر بھی یہ فجر اور عشاء کی نماز سے پیچھے نہ رہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دو نمازیں با جماعت پڑھنے سے بندہ اللہ کے کتنا قریبی ہو جاتا ہے. اس لیے 3 بندے ہو گئے. چوتھا بندہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. جنتی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنا سایہ دے گا. 7 قسم کے بندے ہیں. ان میں سے ایک بندہ راجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں آ جائے تو اس کا دل لگ جائے. مجبوراً باہر جا رہا ہوتا ہے، کاروبار ایک مجبوری ہے، دکان پہ جانا مجبوری ہے، فیکٹری میں ڈیوٹی دینا مجبوری ہے، مجبوراً باہر جاتا ہے، لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ تو ایسا خوش نصیب ہے جس کا دل مسجد میں لگتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، کوئی درخت، کوئی سائبان، چھتری نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس دن اللہ اس کو اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا. کہ یہ مسجد میں آ کے اس کا دل لگ جاتا تھا. مسجد میں جتنی دیر بیٹھے ثواب کی نیت کے ساتھ، اور یہ وقت آپ کا ضائع نہیں جاتا. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد. آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، وقت پڑا ہوا ہے، بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں اس وقت میں اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا. جو مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، دعا رد نہیں کی جاتی. اور دوسرا انعام صحیح البخاری، آقا فرماتے لا یزال ملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ. جتنی دیر تک نماز پڑھنے والا اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے. جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے مسجد میں، اللہ کے گھر میں بیٹھنا کوئی معمولی تو نہیں ہے، خالی نہیں جائے گا. کہتے فلاں سردار کے پاس جو چلا جائے نا وہ خالی نہیں آتا، جو اللہ شہنشاہ کے گھر آتا ہے وہ بھی خالی نہیں جاتا. فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ دیکھ تیرا بندہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہے، اس کو معاف کر دے. اللہم صلی علیہ، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کر. اللہم تب علیہ، اللہ اب باہر جائے گا تو ہے تو بندہ ہی، انسان ہی، اس سے ہو سکتا ہے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اللہ بعد میں گناہ کرے تو وہ بھی معاف کر دینا. ایسی فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، مسجد میں آ جائے اور اس کا دل لگ جائے، یہ بھی مسجد کی وجہ سے جنت میں جائے گا. 4 بندے ہو گئے. 5واں بندہ، کوئی ایسے ہوتے بھی ہیں نا جو مسجد بنانے میں بھی حصہ ڈالتے ہیں نا، مسجد کو بنانے والے، تعمیر کرنے والے، تیاری کرانے والے. حضور پاک فرماتے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جو اللہ کا گھر زمین پہ بناتا ہے، ادھر سے اللہ کا گھر کمپلیٹ ہوتا ہے، ادھر سے اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتے ہیں. جنت میں اس کا محل بنا دیا جاتا ہے، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنا دیتا ہے. اور اسلام پہ میں قربان جاؤں، کیسا دین آسان ہے. اب ہر بندہ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتا، ہر بندہ تو پوری مسجد نہیں بنا سکتا. کچھ ہے غریب جو اتنا سارا خرچہ نہیں کر سکتے، اپنی توفیق کے مطابق ہی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاط، جو اللہ کا گھر اتنا بنا دے
اتنا بنائے، کتنا؟ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر. چڑیا کا گھونسلہ ایک اینٹ کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک اینٹ کا انتظام کر دے اللہ کے گھر میں، اللہ اس کا بھی جنت میں پورا گھر ہی بنا دیتا ہے. یہ ہے ایئرپورٹ، اس میں شامل ہوں، اپنا حصہ ڈالا کریں. اور آخری بات، یہ 5 بندے ہو گئے. چھٹا آدمی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی این جیرانی، میرے ہمسائے کدھر ہیں؟ این جیرانی، میرے ہمسایوں کو لاؤ، این جیرانی، میرے ہمسایوں کو اکٹھا کر کے لاؤ. فرشتے جواب دیں گے من یجاورک یا رب، اے رب تیرا ہمسایہ کون ہے؟ تیرے ہمسائے بننے کی کس میں جرت ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العزت کہے گا این عمار المساجد، کہاں ہے میرے گھروں کو آباد کرنے والے، جن کو سب سے زیادہ پریشانی تھی میرے گھر کی، کسی طرح یہ آباد ہو، آبادی میں لگے رہتے تھے، میرے گھروں کو آباد کرنے والے کدھر ہیں؟ اٹھیں گے، چاند سے لوگ ہوں گے. اپنے اپنے گھروں کی ضرورتوں کی تو سب کو پتا ہوتا ہے، فلاں ضرورت ہے، ہر روز کال کر کے پوچھتے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں؟ کبھی اللہ کے گھر کی بھی آ کے فکر کی ہے؟ پوچھا ہے کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ جن کو سب سے زیادہ فکر اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھر کی آبادی کی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں چند لوگ اٹھیں گے، اللہ بغیر حساب کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. یہ ہوں گے اللہ کے ہمسائے. اس لیے یہ بھی جو مسجد کو آباد کرنے والے چھٹا آدمی، جن کی کوشش ہے مسجد کسی طریقے سے آباد ہونی چاہیے، میری بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، مسجد آباد ہونی چاہیے. اور مسجد آبادی میں بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک نوجوان تھا، اس نے اپنی ذمہ داری لگا لی تھی کہ میں نے مسجد کی صفائی کرنی، صفائی کی ذمہ داری لے لی، صفائی کرتا رہتا تھا، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا تھا، یہی پریشانی رہتی تھی. آج ہے کسی کو کوئی پریشانی یہ کہ چلو میں اپنے بچوں کو لے جا کر جمعے والے دن میں ہی صفائی کر دوں؟ جو خادم رکھا ہوا ہے اس نے تو کرنی ہی کرنی ہے، چلو میں بھی حصہ ڈال دوں. اب وہ اس نے مسجد کو لازم کر لیا ہوتا کہ صفائی میں نے کرنی، کسی اور کو موقع ہی نہیں دینا. راتوں رات فوت ہوا، صحابہ نے دفن کر دی. نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ نوجوان نہیں نظر آتا؟ کہا کہ وہ تو فوت ہو گیا تھا. صحیح البخاری میں. کہا کیا تم نے اس کا معاملہ معمولی جانا جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں لگا رہا تھا؟ لے جاؤ مجھے، دلونی علی قبرہ، اس کی قبر پہ لے چلو. حضور اس کی قبر پہ گئے، اس کے لیے رو رو کے بخشش کی دعائیں کی. کہا میری دعاؤں کی وجہ سے قبر میں نور ہو جاتا ہے، اللہ روشنی کر دیتا ہے. پھر ایک سیاہ رنگ کی خاتون آئی، اس نے اپنا خیمہ ہی مسجد میں بنا لی، اس نے ڈیوٹی سنبھال لی، وہ بھی فوت ہو گئی. نیک لوگوں کی کہتے عمریں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ بھی فوت ہو گئی. صحابہ نے کہا یہ تو چلو خاتون ہے، اس کو دفن کر دیا. نبی رحمت علیہ السلام نے پھر پوچھا وہ خاتون کدھر گئی؟ کہا کہ وہ بھی فوت ہو گئی. کہا تم نے اس کے معاملے کو بھی معمولی جانا؟ لے چلو مجھے اس کی قبر پہ. اس کی قبر پہ گئے، محبوب پیغمبر نے رو رو کے جنازہ دوبارہ پڑھایا. حضور پاک فرماتے نیکیوں والا جو نامہ اعمال تھا وہ میں نے دیکھا ہے، اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھا ہے، جھانکا ہے. ایک نیکی چمک رہی تھی، میں دور قریب ہوا کہ یہ نیکی کون سی ہے؟ کہا یہ وہ نیکی تھی کہ میرے امتی نے اللہ کے گھر سے ایک تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. ایک تنکا جو بغیر ترتیب کے تھا، اس کو اٹھا کے ایک تنکے کو اللہ رب العزت نے نمایاں کر دیا ہے کہ میرے گھر کو جو اتنا صاف کر دے اللہ، اس کی اللہ بڑا قدردان ہے، اس کی بھی قدر کرتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے گھروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عنوان ابھی جاری ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ.